ابا کی بے حسی کی وجہ سے میری اماں کو ٹی بی ہو گئی اور وہ جوانی میں ہی چل بسیں۔ جب تک میرے دادا زندہ تھے وراثتی زمینوں کے امین رہے۔ ہماری زمینیں سونا اگلتی تھیں۔ دادا نے والد کی پرورش بھی شہزادوں کی طرح کی تھی مگر ان کی تعلیم کی طرف دھیان نہ دیا۔ والد صاحب کو تو شروع ہی سے تعلیم کا شوق نہ تھا۔ انہوں نے میٹرک بڑی مشکل سے پاس کیا تھا۔ وہ شہر پڑھنے گئے تو لوگوں نے امیر زادہ سمجھ کر ان کو بلا وجہ کی اہمیت دینا شروع کر دی۔ بس یہیں سے تو ان کا مزاج خراب ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ عیاش لڑکوں نے ان کو گھیر لیا اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے بالا خانے جا کر نو عمر حسیناؤں کو ناچ گانا سننے میں کھو گئے۔ یوں باپ کا پیسہ حصول علم کے بجائے بدنام زمانہ طوائفوں پہ لوٹانے لگے۔ بیٹے کی سرگرمیوں کا علم باپ کو ہوا تو وہ بیچارے سکتے میں آ گئے۔ زمانہ قدیم سے کروڑپتی ہونے کے باوجود بھی میرے دادا نے کبھی ایک پائی بھی اپنی عیاشی پر خرچ نہیں کی تھی۔ بیٹے کے یہ رنگ دیکھ کر انہوں نے دل پکڑ لیا، کیونکہ بیٹا بھی اکلوتا تھا اور وہ بھی بربادی کی راہ پر گامزن۔ انہوں نے بیٹے کو گاؤں بلا لیا اور زمینوں کے انتظامات میں لگا دیا۔ یہاں بھی وہی طور طریقے ان کے چڑھتے رہے، رات تک جاگنا، دن بھر سونا، پھر دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنا، پھر اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور کتے پالنا۔ ہمہ وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ گاؤں آ کر تو ان پر پڑھائی کا بوجھ بھی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے اطوار نہ بدلے۔ دادا نے جلد بیٹی کی شادی کر دی کہ کہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ والد کی شریک حیات بہت ہی نیک، شریف اور صابر، ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کرنے والی اور کبھی اف نہ کہنے والی عورت تھی۔ ادھر ابا جان حد کے لاپرواہ انسان تھے۔ وہ مہینوں والدہ کی طرف دیکھتے ہی نہ اور گھر میں رہتے ہوئے بھی شریک حیات سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے۔ دادا جان کو ان کی بیرونی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنی پڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ابا جان کا دوستوں کے پاس رہنا اور شہر جانا بند کر دیا۔ ڈرائیور اور گاڑی بھی لے لی۔ دادا جان کا بہت روب تھا۔ والد صاحب تو ان کے سامنے دم بھی نہ مار سکتے تھے۔ وہ دادا کے دست نگر بھی تھے، اس لیے جب وہ گھر جاتے تو یہ دبک جاتے، مگر غصہ ان کی بھتیجی یعنی اپنی شریک حیات پر نکالتے۔ مہینوں بیوی سے بات نہیں کرتے تھے۔ ان دنوں میں بچی تھی اور نہ سمجھ تھی، مگر میں اب ان حالات کو کچھ سمجھنے لگی تھی۔ والد صاحب کو اکثر اپنے باپ کو بد دعا دیتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ کب یہ بوڑھا مرے اور ہم سکھ کا سانس لیں۔ بالآخر میرے بدبخت باپ کی دعا قبول ہوئی۔ ایک روز میرے دادا اپنی زمینوں پر گئے تو اگلے دن اطلاع آ گئی کہ رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو واقعی اپنی زمینوں سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی زمینوں پر ہی جان دی۔ میرے باپ ابا کی موت پر افسردہ ہونے کے بجائے بغلیں بجا رہے تھے کہ کانٹا نکل گیا۔ اب تمام جائیداد کے وہ اکیلے مالک تھے، جس طرح سے چاہتے عیاشی کر سکتے تھے۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اراضی کے سودے کرنا شروع کر دیے۔ پہلے ایک مربع فروخت کیا اور رقم لے کر شہر چلے گئے۔ جب واپس لوٹے تو جیب خالی تھی۔ سسر سمجھانے آئے کہ بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا؟ زمین کو یوں اونے پونے بیچ کر تم نے بھاری گھاٹا کر لیا ہے۔ مجھ سے تو ذکر کیا ہوتا، میں بھی اپنے بڑے بھائی کا کھاتے دار ہوں۔ اب اگر حساب کروں تو میرا حق بنتا ہے۔ آئندہ سوچ کر ایسا قدم اٹھانا۔ ابا جان تو بگڑ گئے، کہنے لگے جو کرنا ہے شوق سے کیجیے، مگر خریدنے والے سے کچھ رقم بڑھا کر لینا اور جب رقم مل جائے تو آدھی مجھے دے دینا۔ داماد کی یہ بات سن کر تو چچا نے دانتوں تلے انگلی دبا لی کہ اب میں سمجھانے آیا تھا اور داماد صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں۔ بہرحال صبر کر لیا، کیونکہ خریدنے والا بھی انہی کا قریبی رشتہ دار تھا۔ سسر صاحب بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا قانونی حق استعمال نہ کیا اور داماد کا پاس بھی رکھا، کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا، جبکہ والد کو زمین نہیں نوٹوں کی گڈیاں چاہیے تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین فروخت کرتے گئے اور دنیا کی سیاحت بھی کر لی۔ جب 3-4 مربع باقی رہ گیا تو خیال آیا کہ ایسے تو کنگال ہو جاؤں گا۔ اراضی اور جائیداد کو روپیہ پر لگا کر اڑتا ہے، بدلے میں جائیداد نہ خریدی جائے تو بے چھت ہو کر کوڑی کوڑی کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ تعلیم کم تھی اور کوئی ہنر بھی تو نہیں جانتے تھے۔ دوستوں سے مشورہ کیا کہ کام میں جی نہیں لگتا، دنیا دیکھ آیا ہوں، اب کنویں کا مینڈک بن کر تو نہیں رہ سکتا، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کھیتی باڑی کو سنبھالنا بھی تو میرے بس کا روگ نہیں۔ یہ بابا کا ہنر اور ذریعہ عزت تھا، وہی زمینداری سے کر سکتے تھے۔ دوستوں نے صلاح دی کہ شہر میں سکونت اختیار کر لو اور جو زمین بچی ہے وہ بیچ کر شہر میں بزنس کر لو۔ بزنس میں بڑا پیسہ ہے اور تم تو پیسے والے ہو۔
سنا نہیں کہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے؟ ابا جان نے بلا سوچے سمجھے باقی زمین بھی آدھی کو فروخت کر دی اور رقم لے جا کر شہر جا بسے۔ ایک دوست نے اپنے ایک تاجر دوست سے متعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ سرمایہ لگاؤ تو میں بھی کاروبار کروا دیتا ہوں۔ زمیندار صرف زمینداری کر سکتا ہے، بزنس کرنا ایک زمیندار کے بس کی بات نہیں ہوتی، ورنہ اس کو زمین سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ بابا جان نے تجارت کی مگر انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، الٹا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ زمیندار کا بیٹا تو زمیندار ہی ہوتا ہے۔ یوں والد کا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ اب شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں رہنے کی اخراجات گاؤں کے اخراجات سے زیادہ تھے۔ گاؤں میں تو سبزی، آٹا، دال سب اپنے تھے، مگر شہر آ کر ہر چیز ہمیں خریدنا پڑتی تھی۔ گاؤں میں ہماری کچھ ہی زمین بچی تھی، مگر ہمارے بڑوں کی ساکھ موجود تھی۔ بابا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ بزنس کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں۔ زمینیں سنبھالنا تو انہوں نے دادا پردادا سے سیکھ لیا تھا، مگر بزنس کی ان کو الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ اب بابا کے پاس پیسے بھی بہت کم بچے تھے۔ آخر انہیں کسی دوست نے صلاح دی کہ تم اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کر لو۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ ایک بار آخر بابا نے پھر قسمت آزمائی تو ان کی رقم دگنی ہو گئی۔ بابا کو لگا کہ یہ کاروبار تو دنیا کا سب سے سود مند کاروبار ہے۔ انہوں نے باقی ساری رقم بھی اسی کاروبار میں جھونک دی۔ شروع میں تو منافع ہوا، بابا کروڑ پتی بن گئے، مگر اسٹاک مارکیٹ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک جوا ہے۔ جن کو اس کے رموز کا نہ پتہ ہو وہ بہت جلد فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بہت ہی جلد فائدے سے زیادہ نقصان بھی بھرتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر غریب ہو گئے تھے۔ میں انہی حالات میں میٹرک تک پہنچ گئی اور زندگی اتنی بری ہو گئی کہ یاد ہی نہ رہا کہ کبھی ہم نے امیری کے دن بھی گزارے تھے۔ میں سنا کرتی تھی کہ ہم تو حویلی میں رہا کرتے تھے، اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، دادا بہت بڑے زمیندار تھے، ان کی زندگی شہزادوں جیسی تھی۔ میرے دل اور دماغ میں اب بچپن کی ایک خواب جیسا ہو گیا تھا، کیونکہ جب سے میں بڑی ہوئی تھی میں نے اپنے آپ کو مالی تنگی میں ہی پایا تھا۔ اب ہم ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن میری امی بھی انہی غموں کو سہتے سہتے فوت ہو گئی۔ والد صاحب کے غلط فیصلوں اور ان کی کارستاریوں سے دل برداشتہ ہو کر میرا ایک بھائی دوست کے ساتھ دبئی نکل گیا، وہاں سے کسی اور ملک چلا گیا، پھر کبھی واپس نہ آیا۔ زندہ ہے کہ مر گیا ہمیں کچھ خبر نہ تھی۔ بہن ماموں کے بیٹے سے بیاہی گئی تو اپنے گھر آسودہ حال ہو گئی۔ اس نے ہم سے ناتا نہ رکھا اور میں اور والد ہی اکیلے رہ گئے۔ میں ایف اے کرنا چاہتی تھی کہ کسی طرح گریجویشن کر کے بعد میں ملازمت کر کے حالات سنبھالوں۔ یہ عمر ایسی تھی کہ پیاز کی چٹنی بھی گھی پراٹھے جیسی لگتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں خالہ دیالی رہتی تھیں، وہ تعلیم کے معاملے میں میری مدد کرتی تھیں کیونکہ امی سے ان کی دوستی تھی اور وہ اب دوستی کے علاج نبھا رہی تھیں۔ کہتی تھیں کہ شہزادی تو کہاں پڑی ہے، تجھے تو دولت کے انبار میں ہونا چاہیے، دیکھ لینا ایک دن تیری قسمت ضرور چمکے گی۔ ایک روز بادل گھرے ہوئے تھے، اچانک والد ایک شخص کے ساتھ گھر آئے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ آنے والا مہمان میرے والد کا ہم عمر تھا، مگر ان سے عمر میں کم لگ رہا تھا کیونکہ امیر آدمی تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ابا جان عقل سے کام لیتے اور اپنی زمینیں نہ گنواتے تو آج ہم بھی اس حال کو نہ پہنچتے۔ بابا نے مجھے چائے لانے کا کہا۔ جب میں ٹرے ان کے سامنے دھرنے لگی تو مہمان نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا کون سی کلاس میں ہو؟ میں نے کہا جی ایف اے کا امتحان دیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ باپ کی ناکامیوں سے تنگ آ کر بچی اس حال تک پہنچی ہے۔ میں ان سے تھوڑی سی بات کر کے کچن میں آ گئی، لیکن میرے کان ان کی گفتگو میں لگے ہوئے تھے۔ وہ بولے کتنی مالیت ہے؟ زمین کے سارے کاغذات میں بہت قیمتی ہے، کھاتے میں سب درج ہے، میری ملکیت ہے، برسوں پہلے دریا نے نگل لی تھی، اب نکال دی ہے، میری قسمت کی آخری پونجی ہے، یہ سب کچھ آباد نہیں کر سکتا، اسی لیے بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے آرام طلب بابا اپنی عادت سے باز نہیں آئے تھے، اس آخری پونجی کو بھی جام میں گھول کر پی جانے لگے تھے۔ دوست نے قیمت لگا دی تو بابا نے منظور کر لی۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ میں ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دوں کہ نہیں بابا اسے مت بیچو، یہ میرا حق ہے، اس کو میرے لیے رہنے دو، مگر مجھے یہ سن کر تسلی ہوئی کہ جس شخص نے بابا سے زمین خریدی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دو تو اچھا رہے گا۔ والد نے تو اطمینان کا سانس لیا، کہا مجھے منظور ہے، تم شادی کی تیاری کرو، چاہو تو آج ہی اسے اپنی بیٹی بنا کر لے جاؤ،
हमारी दोस्ती तो पुरानी है और मजबूत हो जाएगी। बाबा जान कह रहे थे कि मेरी तो बीवी है नहीं, लिहाजा मैं बच्ची को कैसे रुखसत करूँगा। इस शख्स ने बाबा से कहा, आप परेशान ना हो, आपकी भाभी आएगी, बच्ची से मिलनेगी। अब मैं चलता हूँ, रकम तुम्हारे खाते में जमा करवा दूँगा। ज़मीन के कागजात तैयार करवा लेना। अंकल आकिब ने कहा था। बाबा ने ज़मीन के कागजात तैयार करवाए और आखिरी ज़मीन भी बेच दी। मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाने के बाद अब वो आज़ाद थे। उन्होंने इसमें से कुछ रकम से कर्ज़ उतारा और बाकी एक बार फिर कारोबार में झोंक दी। शायद बाबा अपनी माजी की गलतियों से भी कुछ नहीं सीखे थे। इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। ये उनकी आखिरी जमा पूंजी थी। ये उसको भी लौटा बैठे थे। जिसका डर था आखिर वही हुआ। मेरे वालिद बहुत गरीब हो गए। वो कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हवेलियों में पलने वाला शहज़ादा इस हाल को पहुंच जाएगा। और तो और अब तो बाबा के पास रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था। सोचा भी नहीं था कि वो इतने बुरे हालात पर आ जाएंगे। आज वो बुढ़ापे की आखिरी सरहद पर हैं। सच है कि जो लोग अपनी विरासत से ख़ुद मुखलिस ना हों, उसको संभालने के बजाय उसे बेचने के दरपे हो जाएं, तो दौलत भी उनसे वफ़ा नहीं करती। शुक्र करती हूँ कि मेरे ससुर और शौहर दोनों ही अच्छे इंसान हैं। ससुर तो मेरे बाप से बढ़कर हैं। उनके दादा मेरे दादा के दोस्त और उनके वालिद मेरे वालिद के साथी हैं। एक दूसरे के परखों को जानते हैं तो दौलत का फ़र्क नहीं रखा, वरना शहनशाह अगर हालात की वजह से गदा हो जाए तो ज़माना उनको ठोकरों में ले आता है। वक्त का यही चलन है और ज़माना बहुत बेरहम है। तभी कहते हैं कि बुरे वक्तों में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, मगर मैं कहती हूँ कि ये बुरा वक्त कौन लाता है। हम खुद ही सही फ़ैसले नहीं करते, अकल से काम नहीं लेते और गलत फ़ैसले करते हैं। मगर मैं इस मामले में खुशकिस्मत रही हूँ। मेरे बाबा की ज़मीनें मेरे ससुर ने फिर से आबाद कर ली हैं। हमारे घर में दौलत की रेल पेल है, मगर ये बात मुझे हमेशा उदास करती है। बेशक मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और ससुर भी दिल से कदर करते हैं, लेकिन अगर मेरे वालिद की हालात अच्छे होते, उन्होंने अपने गलत फ़ैसले ना किए होते, तो माशरे में मेरी इज़्ज़त ही शायद कुछ और होती। मेरी नज़रें सब के सामने यूँ झुकी झुकी ना होती। मुझे अपने बाप की दौलत का मान होता, मगर अब ऐसा नहीं है। मैं अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, वो तो किस्मत से अच्छे हैं। अगर अच्छे ना भी होते तो मजबूरन मुझे इसीलिए उनकी खिदमत करना पड़ती कि कहीं वो भी खफा हो गए तो मैं तो दरबदर हो जाऊँगी। न जाने क्यों एक मजबूत साहिबान होने के बावजूद भी आज ख़ुद को कहीं ना कहीं से बेसहारा महसूस करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तन्हा हूँ। मुझे अपनी वालिदा की वो बात याद आ जाती है, बेटी, मैके से ताल्लुक़ कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर शौहर बददिल भी जाए तो भी मैका औरत का सहारा होता है। कभी कभी ये सोच कर झुरझुरी आ जाती है कि अगर मेरे शौहर ने वफ़ा ना की, अगर वो ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर आकर बदल गया तो मेरा क्या बनेगा। मैंने अपने बाप को बदलते देखा है, तो फिर ये तो गैर आदमी है। आज मेरी मोहब्बत का दम भरता है, कल किसी और की जुल्फ़ों का असीर हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं किसका दरवाज़ा खटखटाऊँगी, क्योंकि जिनका दरवाज़ा मैंने खटखटाना था, जिन्होंने मेरा सहारा बनना था, वो तो ख़ुद मेरे ससुरालियों के सहारे पर हैं। वो भला मेरा क्या सहारा बनेंगे।